صحیح صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ کا زہد و تقویٰ اور ظاہر ہے اس کی تو مثال دی جاتی ہے، ذرا بتائیے اس بارے میں. میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا. جس طرح ابھی مرویات کی بات ہو رہی ہے تو علماء نے اصح الاسانید میں سے ان سالم ان عمر ان سالم ان عبداللہ ان عمر، یہ جو سند چلتی ہے اس کو علماء اصح صحیح ترین سند قرار دیتے ہیں. تو جس طرح قبلہ قادری صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پورا خاندان، دادا، بیٹا اور پوتا ایک ہی درجے پر اپنے ہاں علم کا مقام رکھتے تھے، اور اس لیے ان کی سند کو یہ درجہ حاصل ہے. اب زہد و تقویٰ میں قرآن پاک کے چوتھے پارے سے ایک آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ کے ساتھ پیش کروں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آج جو ہمیں مسئلہ ہے، جیسے آپ ہر پروگرام میں ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ اللہ کے گھر بیت المقدس میں ہو کیا رہا ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو کون سی ذمہ داریاں سر انجام دینی ہیں. اور قرآن پاک تو کہتا ہے کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، اگر تو تم سچے مومن ہو تو عروج اور اعراج تمہارا مقدر ہے، تمہیں نصیب ہوگا. سبحان اللہ. آپ زہد و تقویٰ میں بڑے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، اور دن بھی آپ کا اسی طرح بے نیازی میں ہوتا تھا، اور اپنے وقت کے بادشاہ آپ کو اپنے دربار کے دروازے سے ریسیو کر کے لے کے جایا کرتے تھے، اور آپ بے نیازی سے جاتے. اور وہی آپ نے صوف کا لباس پہنا ہوتا جو بعد میں جا کے صوفی کی پہچان بنا، تو آپ وہی لباس پہن کے جا کے ان کے تخت کے اوپر بیٹھتے تو عمراء وزراء کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو ایک دن آپ اسی طرح جا کے بیٹھے تو جناب عمر بن عبدالعزیز ساتھ بیٹھے تھے، تو کسی نے کلام کرنا شروع کر دیا. تو جناب عمر بن عبدالعزیز کو کتنی محبت ہوگی، آپ کو کتنا مانتے ہوں گے، آپ کی کتنی تقلید اور پیروی کرتے ہوں گے کہ آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. میں نے خلوت اور جلوت میں دیکھا ہے اللہ نے یہ جو 5 درجے بیان فرمائے ہیں یہ اس میں موجود ہیں، اور جب یہ اس میں موجود ہیں تو یقیناً اللہ نے فرشتے کے ذریعے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے. مطلب یہ کہ میرے رب نے واضح بیان کر دیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ان کو دنیاوی رزق، جیسے قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ کھانا کم کھاتے تھے، قبلہ وہ کھانا اس لیے کم کھاتے تھے کہ انہیں ذائقہ تو نماز میں ملتا تھا، انہیں ذائقہ تو فاقے کی قناعت میں ملتا تھا، انہیں ذائقہ تو رسول اللہ کے ذکر میں ملتا تھا، انہیں ذائقہ تو اللہ کے ذکر میں ملا کرتا تھا. تو ایسے لوگوں کو دنیاوی رزق کا وہ ذائقہ نہیں آتا جو دنیا داروں کو آیا کرتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ سچا مومن وہی ہے کہ جس کے سامنے جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جب دل نرم ہوگا، وہ جو کبھی کالا لوتھڑا بھی بن جاتا ہے، جب وہ نرم ہوگا تو پھر ایمان بڑھے گا اس کے اندر، اور جب ایمان بڑھ جائے گا تو پھر وہ بندہ اللہ پر توکل کرے گا. اب جو پھر اللہ پہ توکل کرے گا وہ نماز پڑھنے کا حق ادا کرے گا، اور جو نماز پڑھنے کا حق ادا کرے گا وہ رزق حلال کا مکمل اہتمام کرے گا. آج کے زمانے کے مطابق اگر میں اور آپ چاہیں کہ ایک سچے مومن کی، ایک سالم مومن کی مثال لے لیں تو جناب سالم کی مثال لے لیجئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ وہی عمر ہے جس کے لیے رب نے ارشاد فرمایا ہے امان اللہ لعمر من النار ابدا. اور یہ پیغام پوری زندگی کے لیے مسلمانوں کے پاس ہے کہ اگر آپ عدل کے ساتھ چلو گے، انصاف کے ساتھ چلو گے، زہد، ورع اور تقوی کے ساتھ چلو گے، اللہ کی ساری رحمتیں آپ کا مقدر